السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، آمین۔ چلیے، اس بار کا ہمارا لیسن ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 11 سے لے کر 17 تک۔ آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا، اب یہاں پہ نون پہ تشدید ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون کو نون سے ملاتے ہوئے یہاں پہ تھوڑی دیر ناک میں آواز کو گھمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، ہا نرم آواز میں، را موٹا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، عین کو حلق سے پڑھنا، عاشا دونوں بھی حروف مدہ ہے، برابر ویٹ میں کھینچیں گے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ترجمہ، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو محنت و مشقت کے لیے پیدا فرمایا۔ دن میں روشنی ہوتی ہے، انسان اپنے کام کاج، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، جیسے پڑھائی لکھائی، تجارت، لین دین وغیرہ زیادہ تر دن میں کرتے ہیں۔ اللہ نے زندگی کا نظام جو ہے بیلنس میں رکھا ہے، یہ رات اور دن کا آنا جانا اللہ کی حکمت ہے۔ تو جو اللہ رات میں اندھیرا تاریکی لا سکتا ہے اور دن میں روشنی لا سکتا ہے، تو کیا وہ قیامت کو نہیں لا سکتا؟ آیت نمبر 12، وَبَنَيْنَا، نئی حرف لین نرم آواز کے ساتھ جل ادا کریں گے، نا حرف مدہ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، فَو حرف لین، قا موٹی آواز میں پڑھنا ہے، کم میم پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹ بند ہو جائیں گے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، سب با خلخلہ ہے، سین میں سیٹی والی آواز آئے گی، سب سب اب یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا شین آیا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گھمانا ہے، سب وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، دا حرف مدہ، دا وقفاً مد تبائی دونوں کو برابر ویٹ میں کھینچنا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ترجمہ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بغیر کسی ستون کے اللہ نے قائم کیا۔ شدادہ یعنی مضبوط، نہ ان میں کوئی عیب ہے، نہ ہی کوئی درار، نہ ہی وہ کمزور ہے۔ ہمیں جو آسمان دکھتا ہے وہ پہلا آسمان ہے، باقی 6 اس کے اوپر ہیں جو ہمیں نہیں دکھتے، پر ہمارا یقین ہے کہ ٹوٹل اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ کیا ہم نے سے کسی نے بھی خود اپنی آنکھوں سے اپنے دل کو دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ عام انسان تو کسی دوسرے انسان کا بھی دل حقیقت میں نہیں دیکھتا۔ جو سرجری وغیرہ کرتے ہیں، ہارٹ آپریشن کی پڑھائی کرتے ہیں، تو شاید وہ لوگ ہی اصل دل دیکھتے ہیں انسان کا، لیکن کوئی بھی اپنا خود کا دل نہیں دیکھ سکتا، یہ ہم سے غائب ہے۔ ہمارے اندرونی اعضاء کے اوپر گوشت، چمڑا وغیرہ چڑھا دیا گیا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم جب سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جسم کے اس حصے کی طرف دل ہے، کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے۔ اگر آپ کوئی دل کے اوپر ہاتھ رکھے اور دل کی دھڑکن سنیں اور کہے کہ نہیں یہ دل نہیں ہوتا، یہ کچھ اور ہے،
جبکہ اس نے اس کی فوٹو دیکھی ہے، اس کے بارے میں سنا ہے، لکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن وہ یقین کرنے سے انکار کر دے تو وہ کیا سچا ہے؟ اللہ کی قدرت کے دلائل ایسے ہی ہیں جن میں سے کچھ کو ہم نے دیکھا ہے اور کچھ کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہم نے پڑھا ہے اس لیے ہمیں یقین ہے۔ بعض بچے بادلوں کو آسمان سمجھتے ہیں۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے بادلوں کو دیکھ کر ایک بچہ بولا کہ اس میں تو درار ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں نے تدبر تو کیا۔ تو بادل آسمان نہیں ہیں، وہ تو بارش برسنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض بادل اڑ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو بلند چھت ہے، جب بادل ہٹ جاتے ہیں تو ہمیں جو بلند چھت نظر آتی ہے وہ آسمان ہے۔ جو بادل ہے وہ زمین سے 3 کلومیٹر سے لے کے 12 کلومیٹر پر اڑتے ہیں۔ جو ہوائی جہاز سے وہ 10 کلومیٹر سے 12 کلومیٹر اڑتے ہیں۔ اوزون لیئر جو ہے وہ 15 کلومیٹر سے 35 کلومیٹر دور زمین سے ہے۔ 100 کلومیٹر کے بعد اسپیس شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے آکسیجن اور ہوا میں دوسری گیسز کم ہونے لگتی ہے، اور 1000 کلومیٹر کی دوری پر ساری ہوا ختم۔ یہ ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ سائنس نے کتنا ترقی کر لیا۔ الحمدللہ سائنس کا آج بول بالا ہے۔ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو یہ ہماری ایمان کو اور بڑھاتا ہے۔ یہاں یہ بتلانے کا مقصد ہے کہ بعض بچے کہتے ہیں کہ یہ تو اسپیس ہے، آسمان کہاں ہے؟ تو آج انسان نے کچھ مشینوں جیسے ٹیلیسکوپ، سیٹلائٹ، لیزر، ریڈر کی مدد سے اتنا سارا کچھ معلوم کر لیا، جیسے چاند 3,84,400 کلومیٹر دور ہے، سورج 15 کروڑ کلومیٹر زمین سے دور ہوتا ہے، جو قریب ترین تارہ ہے وہ 40 لاکھ کروڑ کلومیٹر دور ہے، سولار سسٹم، اتنے سارے گیلیکسیز، یہ سب ہم نے پتا کیا ہے، لیکن یہ سب ایک آسمان کے نیچے تیر رہے ہیں۔ آسمان اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندی تک سائنس اب تک نہیں پہنچ سکی۔ صحیح بخاری 349 اور صحیح مسلم 163 کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہلے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آدم علیہ السلام ملے، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ملے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹویں پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام ملے۔ یہ معراج کے واقعے کا سفر تھا۔ تو جو اللہ ایک آسمان کے نیچے اتنے بڑے بڑے گیلیکسیاں چلا سکتا ہے اور اس جیسے اور دوسرے 6 آسمان بنا سکتا ہے، کہ وہ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا؟ بے شک لا سکتا ہے۔ آیت نمبر 13، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا۔ اب یہاں پر تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے واو آیا، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، جیم کو واو سے ملائے، جیم واو زبر جاؤ، اب یہ آواز کو غنہ کریں گے، جاؤں، سیٹی والی آواز، رو پر جاؤں، ادغام مع الغنہ، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا واہ۔ اب یہاں پر ہا پہ تشدید ہے، ایک بار واو سے ملا کر پڑھے واہ، اور ایک بار خود سے ہا، واہ ہا۔ واہ بولنے کے بعد ہلکی سی سانس لیں گے، ہا کی آواز آئے گی، واہ نہیں کرنا، واہ ہا، واہ ہا جا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ ترجمہ، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ سراج یعنی چمکتا ہوا، خود سے روشن، اور وہاج معنی تیز شعلہ، بھڑکتا ہوا۔ اسی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں۔ سورج کی روشنی سے انسانی دماغ میں ایسے ہارمونز تیز ہوتے ہیں جو گھبراہٹ اور مایوسی کو دور کرتے ہیں۔ اسی لیے اینگزائٹی اور ڈپریشن کے وقت سورج کی روشنی میں واک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور جو سولار پینل سے جو بجلی تیار کی جاتی ہے، جسے آج ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مین سورس سورج ہی ہے، یا چاہے بجلی پانی سے یا ہوا سے تیار کی جائے، اس کا بھی مین سورس سورج ہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی پوری زندگی سورج سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر سورج نہیں ہوتا تو نہ روشنی ہوتی، نہ بجلی، نہ بارش، نہ فصلیں۔ آیت نمبر 14، وَأَن۔ اب یہاں دیکھیے نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد حرف اخفا زا ہے، ان نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اخفا کا قاعدہ ہوگا، وَأَنزَل
اب یہاں پہ زا سیٹی والی آواز آنی چاہیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ. میم پیش مو بولنے کے بعد حلق میں آواز کو رکیں گے. عین ساکن کی آواز آئے گی. من المعصرات. سوئی موٹی آواز پڑھیں گے. سوئی رو یہ بھی موٹا. صراتی. اب یہ ما حرف مدہ کے بعد حمزہ اپنی شکل میں ہے. قاعدہ ہوگا مد واجب. یہاں 2 الف کے برابر کھینچیں گے. اخفا ہوا. ما فجاجا. یہ تھا ہے. اس میں پڑھتے وقت زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالیں گے. بالکل سیٹی کی آواز غائب کر کے پڑھنا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. ترجمہ: اور ہم نے برسنے والی بدلیوں سے موسلا دھار پانی برسایا. معصرات یعنی پانی سے بھرے بادل اور ثجاجہ یعنی موسلا دھار بارش. پانی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے اسے ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا نظام قائم کیا. ایسی فیکٹری جس میں سورج سمندر سے پانی اٹھاتا ہے بادلوں کی شکل میں. ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہے. پہاڑوں سے ٹکرا کر یا آپس میں وہ ٹکرا کر پھر بارش برساتی ہے. الحمدللہ. لِنُخْرِجَ. یہاں پہ نون کے بعد خوا ساکن ہے. خشخشی والی آواز آئے گی. لِنُخْرِجَ. خلخلا نہیں کرنا ہے, بس آواز نکالیں گے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا. بِهِ میں جو ہا ہے اس کی آواز سافٹ رہے گی. حَبًّا کا ہا کو اسٹرانگ پڑھیں گے. یہاں پہ تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے واو آیا. با کو واو سے ملائیں. با واو زبر باؤ. اب اس کی آواز کو غنہ کریں گے. باؤ. نیچے کا ہونٹ اندر چلے جائے گا. قاعدہ ہوگا ادغام مع الغنہ. حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. ترجمہ: تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں. یہاں بارش کا مقصد بتایا گیا. حبا یعنی اناج جیسے گیہوں, چاول, دال وغیرہ. نباتا یعنی سبزہ جیسے گھاس, پیڑ پودے وغیرہ. اور یہی کھیتی انسان اور جانور کی غذا ہے. تو اللہ نے کتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک چیز کا انتظام کیا جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. آیت نمبر 6 سے 15 تک آپ دیکھیں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وَجَعَلْنَا. ہم نے بنایا, ہم نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بے بنیاد نہیں ہے. یہ سب خود سے ہی نہیں چل رہا بلکہ اس کے بنانے کے پیچھے ایک مضبوط طاقت ہے, قوت ہے, اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے بنایا, ہم نے پیدا کیا, ہم نے زمین بنایا, ہم نے آسمان بنایا, ہم نے بارش برسایا, ہم نے سورج چمکایا. یہ سب اللہ کی حکمت ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 16 وَجَنَّاتٍ. جن غنہ ہے, نا حرف مدہ, تن اظہار. یہاں پہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے آگے پڑھیں گے. آواز کو گھمانا نہیں اظہار پر, غنہ میں گھمائیں گے آواز کو. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. ترجمہ: اور گھنے باغات. پچھلی آیتوں سے چین بنائیں گے تو دیکھیے رات سے دن ہوا, آسمان میں سورج نکلا, گرمی سے سمندر کا پانی بادل بنا, پانی بارش کی شکل میں ہم تک پہنچا, وہی پانی سے اناج اور سبزہ اگا اور گھنے باغات جس پر انسان فخر کرتا ہے. الفافا یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے, گھنے. جنات یعنی باغات جیسے بارش سے کھجور, انگور, پھل سب اگتے ہیں. اور یہ گھنے ہوں تو انسان کیسے خوش ہوتا ہے. اگر انسان کے پاس کوئی باغ ہو کھجوروں کا, انگوروں کا, پھلوں کا, اور وہ گھنے ہوں تو انسان کیسے خوش ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے برسنے والی بدلیوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں دیکھیں گے. آیت نمبر 17
ان یوم الفصل، ان غنہ ہے، گھمائیں گے تھوڑا سا، یو حرف لین ہے، یومل، پھر فا پڑھنے کے بعد سوات میں سوات والی آواز بھی آئے گی اور موٹا پڑھا جائے گا، فصلی، ان یوم الفصل کان، می، اب یہاں پر دیکھیں می حرف مدہ، قو حرف مدہ، تا حرف مدہ، یہ تینوں بھی حرف مدہ ہیں، تینوں کی آواز کو برابر مقدار میں کھینچیں گے، می، قو، تا، قو موٹا پڑھنا ہے، می قو تا، کان می قو تا، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ترجمہ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ بڑی غور کرنے والی آیت ہے۔ آیت 6 سے 16 تک ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ثبوت کھول کھول کر پیش کیا، پھر اللہ ہماری توجہ قیامت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ قیامت آئے گی، انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ اپنی اپنی کھیتی کا فصل کاٹے۔ قیامت کو یہاں فیصلہ کا دن کہا گیا، جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فصل کا روٹ ورڈ ہے فا صاد لام، جس کے معنی ہے الگ کر دینا، فیصلہ کرنا۔ اسٹارٹنگ میں ہم نے پڑھا اختلاف چل رہی تھی لوگوں میں، تو اس اختلاف کا اللہ تعالیٰ یہاں فیصلہ کر دیں گے، جھوٹوں کو سچوں سے الگ کر کے، ایمان والوں کو بے ایمان سے الگ کر کے، نمازیوں کو غیر نمازیوں سے، حق کھانے والوں کو حق ادا کرنے والوں سے اللہ الگ کر دیں گے۔ ہر چیز کا انصاف کیا جائے گا۔ میقاتا یعنی فکس، طے کیا ہوا وقت پر، نہ آگے ہوگا 1 سیکنڈ اور نہ ہی پیچھے۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس بڑے دن کی رسوائی سے بچائے، جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح سمجھنے کا اور عمل کرنے کا حق ہے ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح لوگوں تک پہنچانے کا حق ہے ویسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے ایک بار آیتوں کو ریوائز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا۔ ترجمہ، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور ہم نے برسنے والی بدلیوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آگے لوگوں تک پہنچ سکے، اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔